اب اس کی تھوڑی انویسٹیگیٹو پہلو پر بھی بات کر لیں گے. فیصل یہ بتائیے گا یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ آپ کا اپنا انالیسس کیا ہے؟ آپ نے کیا کیا چیزیں جج کی ہیں؟ آپ نے سارے بیانات دیکھ رہے ہیں, ٹاک شوز دیکھ رہے ہیں, ریاکشنز دیکھ رہے ہیں, ایکشنز دیکھ رہے ہیں. سو ہاؤ ڈو یو سی دس؟ کیا ہو کیا رہا ہے؟ واٹ از کوکنگ؟ شکریہ جاسمین. دیکھیں جو میرے حساب سے جو دیکھیں پہلے تو خان صاحب نے جو کہا کہ آئین اور قانون سے بالاتر نہیں ہے, لیکن انویسٹیگیشن ہونے سے پہلے آپ کسی کو ملائن یا بلیم نہیں کر سکتے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, مجھے لگتا ہے کہ جو مودی کی کیمپین انڈیا میں چلنی چاہیے تھی وہ میاں صاحب پاکستان میں چلا رہے ہیں. جو پرائم منسٹر کا سٹیچر اور جو اس کی ڈیوٹی ہے اس کے تحت یہ ادارے ان کے انڈر کمانڈ آتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ خواجہ آصف کو دیکھیں کہ ان کا رات کو جانا اور جو افسردہ شکل انہوں نے بنائی, جیسے خدا نہ خواستہ کسی کی گھر میں ان کے میت ہو گئی ہو, استغفار, لیکن وہ زندہ ہیں حامد میر صاحب, اللہ ان کو زندگی دے. اور اس کے بعد وہ ڈراماٹک انداز میں جو انہوں نے تقریر کی, اس میں ایک دفعہ بھی ڈیفنس منسٹر نے اپنے ادارے کو جس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس کا نام نہیں لیا. دوسرے دن پھر انڈورس کیا انہوں نے میاں صاحب کے ساتھ آ کر. میاں صاحب آئے, بہت اچھی روایت کی, لیکن اس سے پہلے آپ کے فورسز کے موریلز ڈاؤن تھے. آپ ان آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر جاتے, ان کو تھوڑی تھپکی دیتے, پھر ادھر بھی آتے. حامد میر بحیثیت بڑا صحافی از نو کرائٹیریا, وہ ہے ایک پروفیشنل صحافی, لیکن عام آدمی کی زندگی بھی اتنی امپورٹنٹ ہے. آپ کے ساتھ ہوا تھا تو میاں صاحب نے وہ کیا جواب دیا تھا؟ اٹس پیور میڈیا مینجمنٹ. اچھا, دوسری بات یہ کہ دیکھیں پھر اس کے بعد جو نفرت نظر آ رہی ہے اور جو اینٹی کیمپین جو پروپیگنڈا آرمی کے لیے شروع ہوا ہے خواجہ آصف اور سعد رفیق کے تھرو, آپ دیکھیں اس میں کوئی میاں صاحب کا سٹانس نہیں تھا. ان کو اکیڈمی میں بلایا گیا تو اس کے نیکسٹ اس سے پہلے وہ زرداری صاحب کو لے کے بیٹھ گئے. میسج اوور میسج جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کا ہے. آج پرویز رشید صاحب نے کہا کہ جی ہم میڈیا کو جو ہے وہ سے عشق کرتے ہیں. میں تو اس لائن کو اس طرح نہیں لیتا, میرے خیال سے آپ فوج سے نفرت کرتے ہیں اس لیے آپ میڈیا سے عشق کا نام لے رہے ہیں. مطلب میڈیا سے عشق کی کیا بات ہوئی؟ دوسری بات ہے کہ اگر میڈیا سے ان کو اسپیسیفک ہو کر دوسرا یہ کہ 6 گھنٹے تک آپ ڈی جی آئی ایس آئی کی تصویر لگاتے ہیں. حکومت سو رہی تھی, پرائم منسٹر کے در تھے, وزیر داخلہ کے در تھے, ڈیفنس منسٹر کے در تھے. جب سب کچھ تذلیل ذلالت کپڑے اتر گئے آپ نے پوری دنیا کے آگے, جو دشمن 20 سال میں نہیں کر سکتے تھے وہ آپ نے سب کچھ کروا کے 3 دن کے بعد آپ آئے ہیں. اور اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آج کے دن تک ایف آئی آر لانچ نہیں ہو رہی, اس کا ریزن کیا ہے؟ گاڑی تک پولیس کو نہیں دی جا رہی. کیوں؟ گاڑی تک ان کے ہیڈ کوارٹرز میں کھڑی ہوئی ہے. میں نے ایس ایس پی ویسٹ سے, ایسٹ سے, ساؤتھ سے, سب سے میں نے پوچھا. ایک کہتا ہے اس سے پوچھیں, ایک کہتا ہے اس سے پوچھیں, ایک کہتا ہے. اب یہ مجھے آپ سے پتا چل رہا ہے کہ جیو نے اپنے گاڑی اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. اچھا, آج کا میں آپ کو یہی اسی گروپ کا جنگ کا اخبار دکھا رہا ہوں. اس میں جو وزیر قانون ہے رانا ثناء اللہ, وہ کہہ رہے ہیں عامر میر کی خدشات جرت مندی کا مظاہرہ ہیں. یہ نہیں کہ انڈورسمنٹ ہے کہ جو پاک افواج کے لیے ہو رہا ہے وہ رائٹ ہے. سب سے پہلے تو میاں صاحب اپنی انٹینشن کریکٹ کرنے کے لیے بتائیں عوام کو کہ اس کو سیک کریں. اس آدمی کو, اس آدمی کا سیک کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ آج کی ڈیٹ کا ہے. آپ اگر اپنے ویورز کو دکھائیں تو آج کی ڈیٹ کا ہے, یعنی کہ آج آپ کے وزیر قانون اس کو پنجاب سے انڈورس کر رہے ہیں, ڈیفنس منسٹر خاموش ہیں, باقی وزراء خاموش ہیں, پرویز رشید صاحب ایک مخصوص میڈیا گروپ سے عشق کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس کچھ ہے. دیکھیں ہم نے جمہوریت کو بچانے کے لیے جو ہمارے ساتھ دھاندلی بےایمانی ہوئی, ہم نے اس کو بھی ایکسیپٹ کر کے جمہوریت کو آگے دھکا دیا. یہ پہلا موقع ہے کہ فوج کہہ رہی ہے ہمیں سیاست میں نہیں آنا, میاں صاحب کہہ رہے ہیں آپ سیاست میں آئیں, ان کو کھینچ رہے ہیں. اب یہ جو نفرت کی بنیاد رکھی ہوئی, آپ دیکھیں کہ کس کس جگہ پہ جھوٹ اور بےایمانی چل رہی ہے. پہلے آمریت کی گود سے آپ پیدا ہوئے, پھر آپ آمریت کے خلاف چلے گئے. مشرف کا آپ نے سٹانس لیا, مشرف کے سٹانس سے آپ پھر پیچھے ہٹ گئے. اس کے بعد آپ نے یہ آرمی کے ساتھ ڈرامہ کیا. پھر آپ آئی ایس آئی جو آپ کی فرنٹ لائن آف ڈیفنس ہے, فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے, اتنا بڑا ادارہ ہے, اس کے اندر آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ آپ جب اپنی افواج کو, اپنے محافظوں کو قوم کا دشمن ثابت کر دیں گے تو وہ ملک تباہ اور برباد ہو جاتا ہے. یہ انسٹیٹیوٹس ہمارے سے زیادہ پرائم منسٹر کے ان کو ریپرزنٹیشن ان انسٹیٹیوٹس کی وہ کر رہے ہیں, اس کے باوجود جو ظلم وہ کر رہے ہیں. اور آج کے دن تک یہ مجرمانہ خاموشی جو پی ایم ایل این کی ہے وہ آج کے دن تک ہے. مطلب جو انٹیریئر منسٹر نے بیان دیا 3 دن 4 دن کے بعد, جب کچھ رائے نہیں, آپ کو لائف کٹ کر رہا تھا انڈیا. کیا پرائم منسٹر سو رہے تھے؟ پیمرا بھی سو رہا تھا. نہیں, پیمرا تو ان کے انڈر میں نا, وہ تو سب بادشاہت چل رہی ہے نا. تو اس کا مطلب ہے لیٹس اسیوم کہ یہ سارا پلان تھا. یہ پلان تھا, یہ پروپیگنڈا, یہ سب نے اپنا سکور سیٹل کیا ہے. خاموشی سے انہوں نے اپنا سکور سیٹل کیا, ڈی مورلائز کیا. اس کے آفٹر افیکٹ ریپرکشن جو اب آئیں گے اس کو اپنے بھگتنا ہوگا. اور یہ جمہوریت
کی بساط لپیٹنے میں میاں صاحب جو بھرپور انداز سے کھیل کھیل رہے ہیں، پھر ہماری جیسی اسٹرگلنگ پارٹی جنہوں نے 17 سال 20 سال محنت کی، ان کو بھی وہ خمیاسہ بھگتنا پڑتا ہے. آپ کو دیکھیے جیسمین اپنے ٹاک شوز کے تھرو اب عوام کو یہ سچ بتانا ہوگا. آپ دیکھیں شرجیل میمن نے انٹیریئر منسٹر انہوں نے بھی فیول آن فائر کا کام کیا. انہوں نے کہا کہ جی اس جگہ کا لنک ڈاؤن ہے. اس کا مطلب کہ عوام سننے والی یہ سوچے کہ ایجنسیاں کیمراز تک پہنچ سکتی ہیں، جبکہ ان کی اطلاع کے لیے ادھر کیمرہ ہی موجود نہیں تھا. تو اس کا مطلب یہ ادھر کوئی کیمرہ موجود نہیں. تو شرجیل میمن نے جھوٹ بولا. اگر انفارمیشن منسٹر کو یہ نہیں پتا تو اس ملک کا یا اس ادارے کا یا اس پروونس کا کیا حال ہوگا. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم جیسے لوگوں کو جو پارٹی ورکرز ہیں ان کو یہ سب چیزیں پتہ ہیں. دیکھیے مکہ ہو رہا ہے، یہ ہمارے ملک کو توڑنے کی سازش کی طرف پی ایم ایل این لے گئی ہے. لیکن آج میں آپ کے پلیٹ فارم سے ایک ISI جیسے ادارے سے یہ بھی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو مجھے ایک عام آدمی کو کوئی چیز کرنے کے لیے ان کی کلیئرنس کی ضرورت ہے. وہ 25 سال 20 سال ایسے بے ایمان چور کرپٹ پولیٹیشنز کو NOC کیسے دیتے ہیں؟ ملک دشمن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ملک کے سیکرٹس بھیج دیں، آپ ملک کو کھوکھلا کر دیں، آپ انارکی پیدا کر دیں، اپنے محافظوں کو اپنا دشمن ثابت کر دیں، آپ زمینیں کھا جائیں، آپ سب کچھ کر لیں. اس کے باوجود آپ ڈیموکریٹک پارٹی ہیں اور سب سے بڑی پارٹی ہیں. یہ کلیم جھوٹے، یہ سٹار جھوٹے. تو اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ دیکھیں جیسمین جب اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ چیز سے نوازتا ہے تو آپ کو ایک ہی چیز دیتا ہے، وہ ہے عقل. اور جب آپ سے ناراض ہوتا ہے تو آپ سے جو چیز دیتا ہے وہ بھی ہے عقل.